الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے. اللہ، آگاہ ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے کہ دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. یہ اطمینان کا جو لفظ ہے نا، طمأنینہ، ٹو بی کنٹینٹ، یہ اطمینان دراصل یہ خوشی ہی کی ایک شاخ ہے، ہیپینس. تو اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. یہ پلیجر کا ذکر نہیں ہے. پلیجر کا تعلق ہمارے حواس کے ساتھ ہے، ہماری جبلت کے ساتھ ہے، ہماری اینیمل انسٹنکٹس کے ساتھ ہے، جبکہ اطمینان اس کا تعلق ہماری آدمیت کے ساتھ ہے، ہمارے ایڈامک نیچر کے ساتھ ہے، ہمارے دل کے ساتھ ہے. تو جس کا دل منیب ہو جاتا ہے، ایمان قبول کر لیتا ہے اور اللہ کا کلام پڑھتا ہے، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر قرآن، تو اس کا دل قرآن پڑھ کے بالکل مطمئن ہو جاتا ہے. اور یہ پھر آپ دیکھیں کہ پھر یہ ایک انر ایکسپیرینس ہے. لیکن جیسے ایک بہار اللہ نے ایک دنیا اور ایک کائنات بنائی ہے، ایسے انسان کا نفس بھی ایک پوری دنیا اپنے اندر رکھے ہوئے ہے. اٹس اے ہول لاٹ آف انٹرنل ایکسپیرینسز. یہ ایک اندرونی تجربات ہیں جو ہوتے ہیں، یہ احساسات کے ساتھ وابستہ ہیں، منسلک ہیں، ان کا تعلق دل سے ہے. دل بہت قیمتی چیز ہے مومن کی. مومن اپنے دل کا بڑا خیال رکھتا ہے، بہت توجہ رکھتا ہے اپنے دل کی طرف. تو یہ دیکھیے جو اندرونی دنیا ہماری آباد ہے، اس میں کیا کیا حالات، کیا کیا احساسات ہیں جو پیدا ہوتے ہیں. کبھی کوئی جذباتی بحران آتا ہے کہ نہیں بتائیں؟ آتا ہے نا. کبھی کوئی نفسیاتی بحران، کبھی کوئی سائیکولوجیکل ایشوز، کبھی کوئی ایموشنل ایشوز، یہ آتے ہیں کہ نہیں آتے زندگی میں. کبھی اپنی ذاتی کیفیت کی وجہ سے، کبھی باہر کے حالات کی وجہ سے، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی کی طرف سے کوئی پریشانی آ گئی. یہ ساری زندگی میں طوفان آتے رہتے ہیں. تو اطمینان پھر کہاں سے ملے گا؟ اللہ کا کلام پڑھ کے دل مطمئن ہو جاتا ہے، قرآن سہارا دے دیتا ہے. یہ پھر دیکھیں، پھر آزمائش شرط ہے. کوئی کسی پہاڑ پر کھڑا ہوا ہے، وہ لاکھ آپ کو بیان کر کے بتائے کہ کیا ہوا ہے، کیا ٹھنڈک ہے، کتنا مزہ آ رہا ہے مجھ کو یہاں کھڑا ہو کے. جو نیچے کھڑا ہوا ہے وہ صرف سن سکتا ہے، وہ تجربہ نہیں کر سکتا. علم انسان کو معلومات دے دیتا ہے. وی نیڈ ٹو ایکسپیرینس اسلام، وی نیڈ ٹو ایکسپیرینس قرآن. اس کا تجربہ کریں، انوالو ہوں اس کے ساتھ. اپنے اوپر حالات جب آ رہے ہوں تو وہ قرآن کو کھول کے اس کے ساتھ ایک کنیکشن بناتا ہے جب انسان، تو چین آ جاتا ہے. اور یہ آپ خود آزما کے دیکھیں. مجھے آپ کا نہیں پتہ، اپنا مجھے پتہ ہے. جب قرآن کے ساتھ میں اٹیچ رہتی ہوں، ہر چیز جگہ پہ بیٹھ جاتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کنٹرول دے دیتا ہے اپنے اوپر. اور میں نے اپنا آزما کہ جیسے قرآن سے ذرا سا بھی میں دور ہٹتی ہوں، میں بدلنے لگ جاتی ہوں. مجھے لگتا ہے میں چینج ہو گئی ہوں. جیسے میگنیٹ ہے، میگنیٹ کے پاس لوہا پڑا رہتا ہے، میگنیٹائز ہو جاتا ہے. اس لوہے کو آپ میگنیٹ سے دور کریں، وہ دوبارہ آرڈنری لوہا بن جاتا ہے. تو بالکل ہمارا حال یہ ہے. ایک میگنیٹک اٹریکشن ہے قرآن کا، یہ ہم پہ اثر انداز ہوتا ہے آ کے. کب تک؟ جب تک ہم اس کے قریب رہیں. ہم اس سے دور ہٹے نہیں کہ پھر اس کا جو میگنیٹزم ہے وہ ہم فیل نہیں کر سکتے. تو کانسٹنٹلی اپنے آپ کو یاد دلاتے رہنا، اور قرآن کے ساتھ ایک تعلق، خالی الفاظ نہیں، خالی رٹنا نہیں، انوالو ہوں اس دنیا کے ساتھ، دل میں بسائیں اس کو تاکہ دل کو سکون مل جائے. محرومیاں آتی ہیں زندگی کے اندر، دوسروں کو انسان دیکھتا ہے، رشک آتا ہے، بعض دفعہ حسرت دل میں پیدا ہوتی ہے کہ جو اس کے پاس ہے کاش کہ میرے پاس بھی ہوتا. قرآن ازالہ کر دیتا ہے. ہر دکھ پر مرہم رکھتا ہے قرآن، ہر دکھ کے اوپر. تبھی تو ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ صحابہ نے اتنی مشکلات اٹھائیں تو ان کو بھی PTSD کیوں نہیں ہوا، ان کو ٹراما کیوں نہیں ہوا، ان کی نروز شیٹر کیوں نہیں ہوئیں، ان کے اعصاب کیوں نہ جواب دے گئے، وہ نفسیاتی مریض کیوں نہیں بنے. کسی کو نفسیاتی مریض بننا تھا تو بلال کو بننا چاہیے تھا. کسی کو نفسیاتی مریض بننا تھا تو یوسف علیہ السلام کو بننا چاہیے تھا. بتائیے مجھ کو ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ کس کا بٹریل تھا؟ سگے بھائیوں کا. اپنے ابا سے ملے تو آج کوئی ہوتا تو کیا کہتا کہ آپ نے کیسے مجھ کو بھائیوں کے حوالے کر دیا، ہاؤ کوڈ یو بی سو کیئرلیس. 10 شکوے، 10 شکایتیں. اور یہ چیزیں کیا کرتی ہیں مجھے آپ بتائیں؟ کانسٹنٹلی اپنے آپ کو کمپیئر کرنا دوسروں سے، کانسٹنٹلی دنیا کا کمپٹیشن کرنا، مسلسل کمپلین کرتے رہنا، مسلسل جو ہے وہ کرٹیسائز کرتے رہنا. یہ سارا اطمینان رخصت ہو جاتا ہے انسان کا. اطمینان کیا ہے؟ یہ ایک مومن کی ڈیفالٹ پوزیشن ہونی چاہیے.
کئی دفعہ ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ ہیپینس کیا ہے، یہ ایک سمجھے کہ ایک ڈیفالٹ پوزیشن ہے، یہ جڑ ہے انسان کی، اور دل جو ہے ہماری جڑ ہے، اور اس دل کی جو غذا ہے وہ قرآن ہے. جب تک ہمارا دل جو ہماری جڑ ہے ہمارے وجود کی وہ قرآن کے ساتھ اٹیچ ہے، ہم سٹیبل ہیں. پھر موسم تو آتے جاتے رہتے ہیں، درخت کی جڑ مضبوط رہتی ہے، کبھی خزاں آ گئی، کبھی بہار آ گئی، کبھی پتجھڑ آ گیا، ڈزنٹ میٹر، کبھی پھل لگ گئے، کبھی نہیں لگے، کبھی ہریالی آ گئی، کبھی خزاں آ گئی، سارے پتے جھڑ گئے. یہ تو اوپری سطح پہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے. تو ہیپینس اینڈ کنٹینٹمنٹ یہ جڑ ہے، اور یہ پلیجر اینڈ پین یہ موسم ہیں جو آتے جاتے رہتے ہیں. ایک اور مثال سے سمجھاؤں، ابھی یہاں پر اے سی چل رہے ہیں ہمارے اس کمرے کے اندر، ہم نے ان کی ایک خاص ٹیمپریچر کی سیٹنگ کی ہوئی ہے. تو اس کمرے کی ڈیفالٹ پوزیشن کیا ہے؟ مثال کے طور پہ 22 ڈگریز 24 ڈگریز، ٹھیک ہے نا، اس پہ یہ ٹیمپریچر سٹیبل رہتا ہے. دروازہ کھلا رہے گا، گرم ہوا اندر آئے گی، تو عارضی طور پہ کیا ہوگا؟ درجہ حرارت کمرے کا بڑھ جائے گا. دروازہ بند کر دیں گے، دوبارہ درجہ حرارت اسی پر آ جائے گا جو جس پہ ہم نے اس کو سیٹ کیا ہوا ہے. اچھا، یہاں پر اگر پنکھے ایک دم کھول دیں گے تو کیا ہوگا؟ درجہ حرارت ایک دم سے کم ہو جائے گا. بند کر دیں گے پنکھے، پھر وہ سٹیبل ہو جائے گا. یہ ہے دراصل مومن کی بھی مثال. حالات واقعات اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں، ہم کوئی روبوٹس مشینزیں نہیں ہیں. غم آتے ہیں ہم غمزدہ ہوتے ہیں، ہم پین فیل کرتے ہیں، خوشیاں آتی ہیں ہم خوشی فیل کرتے ہیں. لیکن جب اطمینان وہ جڑ اپنی جگہ ہوتی ہے نا، تو جیسے وہ حالات آتے ہیں اور جاتے ہیں اس کے بعد انسان سٹیبل رہتا ہے، آپے سے باہر نہیں ہوتا. دس ٹو شیل پاس، اس کو پتہ ہوتا ہے. یہ ہے دراصل اطمینان، اس کی تلاش کرنی چاہیے. بدھا پتہ نہیں کیوں نروانہ تلاش کرتے رہے بیٹھے رہے. قرآن نے نروانہ بتا تو دیا ہے، ان کا جو نروانہ ہے، نروانہ کیا تھا بیسکلی؟ کیا کانسیپٹ ہے اس کا؟ کانسیپٹ اس کا یہ ہے کہ زندگی کے حالات سے انسان بہت زیادہ تاثر قبول نہ کرے، خوشی میں آپے سے باہر نہ ہو، اور غم میں بہت زیادہ غمزدہ نہ ہو. یہی ہے نا دراصل. اس دن میں دیکھ رہی تھی نیشنل جیوگرافک کا کہ وہ چیتے کہیں جا رہے تھے، تو کیا ہوا کہ ایک چیتا جو ایک بچہ تھا، اماں کا 4 اس کے بچے تھے، ایک بچہ کمزور ہوا اور مر گیا. تو جب تک وہ کمزور تھا اس کے ساتھ اس کو لے کے چلتے رہے، چھوڑا نہیں اس کو. جب وہ مر گیا سب نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ وہ مر گیا، پھر آگے چل پڑے سارے. میں نے کہا واہ کیا لائف لیسن ہے اس کے اندر. تو مرنے والے کے ساتھ مرا جاتا ہے کیا؟ ان چیتوں کو کیا چاہیے تھا؟ اس کے ساتھ بیٹھ جاتے وہیں پر. لائف ہیز ٹو گو آن، زندگی چلتی رہتی ہے. وہ جو اس ماں کا بتا رہے تھے، اس کا ایک بچہ مر گیا، 3 تو تھے، ان تینوں کو تو نہیں مار سکتی تھی وہ. تو بات یہ ہے کہ پھر حالات کے اندر اتنے انوالو مت ہو جائیں کہ وہ جو ایک بگر پکچر ہے وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے. خوشیوں میں آپے سے باہر مت ہوں، غم کے اندر بھی اتنے غمزدہ مت ہوں. یہ ہے ڈیفالٹ پوزیشن، اور یہ ناممکن ہے بغیر قرآن کے. یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں، ہو نہیں سکتی. تو یہی تو انہوں نے تلاش کیا تھا. اور میں کہتی کہ پتہ نہیں اللہ جانے کس درخت کے نیچے جا کے بیٹھنے کی ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو سب قرآن کے اندر بتا دیے. رسولوں کی تعلیمات کھول کے دیکھ لیتے. اللہ جانے بدھا تک پہنچی نہ پہنچی، وہ جانے، اللہ جانے ان کا معاملہ جو بھی تھا. لیکن جو بدھسٹ بلیو کرتے ہیں اور جس نروانہ کو تلاش کرتے ہیں، اسی اطمینان کے لیے لوگ اللہ جانے کیا کیا ایک روحانی یا ایک نفس کے ساتھ کشتیاں لڑتے رہتے ہیں کہ وہ مراقبے کریں گے، وہ پہاڑوں پہ جا کر بیٹھیں گے. اللہ جانے کیا کیا انہوں نے جو ہے مختلف ایکسرسائزز ایجاد کی ہیں کہ کسی طرح ان کو اطمینان مل جائے. اللہ کہتے ہیں ادھر آؤ، یہ رہا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہیں پہاڑ پہ نہیں جانا، کسی درخت کے نیچے نہیں بیٹھنا، کسی جنگل میں تم کو نہیں جانا، نہ تم کو دنیا چھوڑنی ہے. یہیں رہو، یہیں اللہ اطمینان پہنچا دے گا. آ جائے گا اطمینان، اللہ کے ساتھ تم جڑ جاؤ. محرومیاں ہیں کس کی زندگی میں نہیں، جیسے ذکر ابھی ہم کر رہے تھے. قرآن ہم کو جنت کی ایک جھلک دکھا کے سارا مداوع کر دیتا ہے. کس کو زخم نہیں لگے مجھے بتائیں؟ کتنے جذباتی زخم ہم نے کھائے ہیں اپنے سگے، اور جذباتی زخم لگتا ہی اپنے پیاروں سے انسان کو جن سے محبت ہوتی ہے. بعض دفعہ اتنی تکلیف دہ باتیں، بعض دفعہ اتنا تکلیف دہ سلوک ان کی طرف سے آتا ہے کہ انسان کا سانس نہیں آتا تھوڑی دیر کے لیے، اتنی اذیت پہنچ جاتی ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ زندگی گزارنے میں معاف کیے بغیر چارہ ہے کیا؟ واٹس دا وے آؤٹ؟ مجھے بتائیں. یوسف علیہ السلام ہیڈ ٹو گو آن، ان کو زندگی کنٹینیو کرنی تھی. وہ کہاں تک اپنے غم کو لے کر بیٹھے رہتے؟ کہا تھا فلا تبتئس بما کانوا یعملون. اپنے بھائی سے کہا تھا مت غم کرتا رہے ان باتوں کا جو یہ کرتے رہے ہیں تیرے ساتھ. تو لیٹ گو، جانے دیں. اور یہ قرآن سکھاتا ہے صبر کر لو، صبر تھوڑی دیر کی بات ہے. دس ٹو شیل پاس.
تھوڑی دیر کی بات ہے، اس کے بعد اللہ جو اجر دے گا وہ کبھی نہیں ختم ہوگا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، وہ نور صدری، اور میرے سینے کا نور، وہ جلاء حزنی، اور میرا حزن غم دور کر دے، وہ ذہاب ہمی و غمی، اور میری فکریں اور میرا غم لے جا اللہ اس قرآن کے ذریعے سے۔ اللہ کے نام سے شیطانی وسوسے دور ہو جاتے ہیں۔ شیطان کیا کیا خیالات ڈالتا ہے پتہ نہیں دل کے اندر آ کر، دنیا کی لالچ، کمپٹیشن، حسرتیں، محرومیاں، یہ بے چین کرتی ہیں۔ قرآن جنت کی حقیقت ہمیں بتا کر ہمیں مطمئن کر دیتا ہے۔ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اگر کوئی مشکلات ہیں تو رسولوں کے قصے سنا کر مطمئن کر دیتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی تو یہ ہوا نا، کوئی بات نہیں، کیا خرابی تھی ان کے اندر۔ اس لیے انسان کا جب مذاق اڑتا ہے تو لگتا ہے ہم میں کوئی خرابی ہے۔ اللہ بتاتا ہے کہ سارے رسولوں کا مذاق اڑا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو پاگل کہا تھا فرعون نے، تو پاگل کہنے سے کوئی پاگل ہو تھوڑی جاتا ہے۔ اور پھر ایک اخلاق بناتا ہے، ایک کردار ہمارا بناتا ہے۔ الحمدللہ رحمت ڈھانک لیتی ہے، جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہوتا ہے سکینت نازل ہوتی ہے، فرشتے گھیرا ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کا نام لینا انسان کے اعصاب کو ریلیکس کرتا ہے۔ یہ باقاعدہ تجربہ کیا انہوں نے۔ یہ جو لا ساؤنڈ ہوتی ہے نا، اللہ اللہ، یہ جو اللہ کا نام ہے، یہ سائنٹیفکلی وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو لٹرلی ہمارے نروز کو ریلیکس کر دیتا ہے۔ لا ساؤنڈ، تبھی تو لالابائی کہتے ہیں بچوں کو۔ بچوں کو کیا سنائی جاتی ہے؟ لا 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 لا۔ یہ جو ساؤنڈ ہے یہ خود اپنے اندر ایک اثر رکھتی ہے، اس لیے کہ ساؤنڈس کا اپنا اثر ہوتا ہے ڈیفینیٹلی۔ تو آج دنیا کو ہم دیکھتے ہیں، ساری دنیا کس چیز کو ترس رہی ہے؟ پیسے کو؟ آف کورس ناٹ۔ بازار بھرے پڑے، کنزیومرزم، اور جو بہت زیادہ شاپوہولکس ہوتے ہیں۔ شاپوہولکس کون ہوتے ہیں؟ ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ویکیوم ہوتا ہے، کوئی خلا ہوتا ہے، اس کو بھرنے کے لیے وہ خریدے جاتے ہیں چیزیں۔ اور خریدنا کیا کرتا ہے؟ پلیجر دیتا ہے، کنٹینٹمنٹ نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے انسان کو ایک پلیجر ملتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ایک ہائی جو اچیو ہوئی ہوتی ہے چیزیں خریدنے سے، پھر وہ اور جا کے انسان کوشش کرتا ہے پھر اور خریدوں۔ تو نہیں، دنیا ساری آج جس چیز کی تلاش میں ہے وہ ہے سکون، اطمینان چاہیے انسانوں کو۔ کوئی پیسے میں سکون تلاش کرتا ہے، کوئی بازاروں میں تلاش کرتا ہے، کوئی میوزک میں تلاش کرتا ہے، کوئی ڈرگس میں تلاش کرتا ہے، اور ملتا نہیں ہے ان کو، نہ کبھی ملے گا۔ اللہ نے سارا سکون اپنے ذکر کے اندر رکھ دیا ہے، الحمدللہ۔ اور جو چیز اللہ کے نام سے کٹتی ہے بے برکت ہوتی ہے۔ شیطان آ کر وہیں ڈیرا لگاتا ہے، اور شیطان ہم کو کیوں مطمئن ہونے دے گا؟ کبھی نہیں ہونے دے گا۔ تو اللہ کی یاد سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ ذکر بھی بڑا وسیع لفظ ہے۔ ذکر جو ہے وہ یاد بھی ہے، ذکرہ میموری کو کہتے ہیں، جو آپ کے فون کی میموری ہے نا اس کو بھی ذکرہ کہتے ہیں۔ ذکرہ یاد دہانی بھی ہے، ٹو ریمائنڈ ایچ ادر، یاد رکھنا بھی ہے، اور ذکر کرنا بھی ہے، ڈسکشن کرنا۔ تو یاد رکھنا، یاد کراتے رہنا، یاد دہانی کرانا، ذکر کرنا، اللہ کا نام، سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیح بھی تو ذکر ہے ساری، نماز خود ذکر ہے، اور افضل الذکر کہا گیا ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کا اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ اور اگر انسان کو اطمینان نہیں ملا، اور سچی بات ہے اگر زندگی میں اللہ نہیں ہے تو جسم آرام محسوس کر سکتے ہیں، سکون نہیں۔ نرم نرم گدے ہوتے ہیں، وہ بھی کاٹ کھانے کو لوگوں کو دوڑتے ہیں، اور روح اگر مطمئن ہے تو جسم بھی تکلیف محسوس کرے تو بھی وہ قابل برداشت ہے۔ یہ پین کی ہم بات کر رہے ہیں نا، پین ورسز کنٹینٹمنٹ۔ جسم تکلیف محسوس کر سکتا ہے، لیکن اگر روح مطمئن ہے تو وہ تکلیف انسان کو بری نہیں لگتی۔ ابن تیمیہ کو جیل میں ڈال دیا، ان کو سزائیں دیں، کہتے تھے ان جنتی معی، میری جنت تو میرے ساتھ ہے۔ سکون مل جاتا ہے انسان کو، اطمینان ہوتا ہے کہ جس کی خاطر جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ جانتا ہے، ایک ایک چیز جانتا ہے میری۔ تو یہ ہے ایمان کا پھل، اطمینان، الحمدللہ۔ ایک سکون زندگی میں ہوتا ہے، ایک سٹیبل پرسنالٹی ہوتی ہے۔ اور سچی بات ہے کہ ایک پرسکون انسان، ایک انسان جو کہ مطمئن ہے، کتنے لوگوں کے لیے وہ سکون کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ امیجن کریں نا کہ ہم سب ہائپر ہوں اگر، تو کیا حال ہو بتائیں؟ تو اپنے آپ کو نا ہائپر نہ ہونے دیا کریں، کنٹینٹمنٹ کے ساتھ رہیں، اور وہ قرآن کے ساتھ یہ ممکن ہے۔